میرے ساتھ فوج نہیں ہے، میرے ساتھ ہتھیار نہیں ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ جب کوئی راستے میں اللہ کے راہ میں نکل جاتا ہے تو اللہ راستے کیسے بناتا ہے؟ آپ نے اکثر نے نہیں سنا ہوگا. سوائق محرقہ کی بات ہے، روایت ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے نے جب میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا گوارا کیا مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا. آپ بولیں گے کہ کیا فائدہ، فرق کیا ہوا؟ آپ کو اب جو روایت بتانے جا رہا ہوں وہ بتاؤں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر جسم سے الگ کر دیا گیا، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کٹ کر دیے گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کے گھوڑوں کے ذریعے سے آپ کی مبارک جسموں کو روندا گیا. عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی دشمنی کا اظہار کرنا ہوتا تو اس طریقے کی دشمنی کا اظہار کرتا کہ بربریت کا مظاہرہ کرتے، کہ ان کی لاشوں کا مسئلہ بنایا جاتا، جیسا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. تو انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، سب کچھ ہو گیا، امام حسین کا سر بھی مل گیا، امام حسین کا سر ملا جو انہوں نے نیزے پر لگا کر اوپر ٹنگا کر کے کوفہ سے، کربلا سے لے کر کوفہ گئے، کوفہ سے لے کر دمشق گئے، دمشق سے شام سے حمص سے ہوتے ہوئے پھراتے ہوئے اس کو مدینہ منورہ تک لایا گیا. تو معزز سامعین کرام، سر مل گیا، آپ کے پیر ملے، آپ کا جسد مبارک کا کچھ کچھ حصہ ملا، جس کو بعد میں 3 دنوں کے بعد لوگوں نے آ کر اس کو دفن کیا. مقام طے کے رہنے والے لوگ تھے، مقام طے کے ایریا جو ایک تھا پہاڑی علاقہ، اس کے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے تدفین کی امام حسین کی اور شہدائے کربلا کے جنازوں کی. ڈھونڈنے کے باوجود بھی، روایت میں یہ ملتا ہے کہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی امام حسین کا ہاتھ نہیں ملا. امام حسین کا ڈھونڈنے کے باوجود بھی آپ کا دست مبارک نہیں ملا. تو معزز، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ دے، اللہ نے کہا جس نے اپنا ہاتھ نہ دینے کے لیے سر کی بلی چڑھا دیا ہے، اب اس کا ہاتھ اس یزیدی لشکروں کے ہاتھ میں کیسے پہنچے؟ ان یزیدیوں کے ہاتھ میں وہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، بعد شہادت کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دست مبارک کو وہاں سے غائب فرما دیا. دوسری شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ دراصل اسی لیے اللہ نے غائب فرما دیا کہ یزیدیوں کو تو زندگی میں تو ہاتھ نہیں ملا تھا کہ بیعت کر سکے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کا دست مبارک لیتے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیتے، لگ کے کہتے لو ہم تو بیعت کر لیے. اللہ نے کہا جس زندہ حسین، یقیناً ہر شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ظاہری حیات میں جب امام حسین نے اپنا دست مبارک نہیں دیا تو اللہ نے چاہا کہ ان کا دست مبارک ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ جائے، تاکہ وہ کم سے کم بیعت کی کاپی کر سکے. تو معزز سامعین کرام، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے مہیا فرماتا ہے، ایسے راستے فراہم کرتا ہے، ایسے راستے فراہم کیا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، امام حسین وہ ہیں جن کا تذکرہ آپ نے بھی مولانا شبیر احمد صاحب سے سنا کہ اکثر آپ سنتے ہیں عشرہ مبشرہ، صحابہ کی عشرہ مبشرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں خالی 10 صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، نہیں، سارے صحابی، ہر صحابی جنتی ہے، سارے صحابہ کرام جنتی ہے. مگر چونکہ وہ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک پہ ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 10 صحابہ کا نام لے کر کے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ الجراح فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک میں فرمایا. اقبال صاحب تشریف لائی آئی ادھر تشریف لائی، اقبال صاحب تشریف لائی. تو ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اسی لیے فرمایا وہ عشرہ مبشرہ ہے. ورنہ تو سارے صحابہ، بی بی فاطمہ کا نام اس میں نہیں ہے، کیا بی بی فاطمہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حسنین کریمین کا وہ 10 میں نام نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں وہ سارے جنت میں جانے والے ہیں. یہ تو وہ ہیں، یہ تو جنت والوں کے سردار ہے. بی بی فاطمہ ہو جائے، امام حسن ہو جائے، امام حسین ہو جائے، ابو بکر صدیق ہو جائے، عمر، یہ تو جنت کے سردار ہیں، ان کے صدقے میں تو ساروں کو جنت میں جانا ہے. تو یہ تو آپ نے عشرہ مبشرہ اس کے سنے، کس کے؟ صحابہ کرام کے. عشرہ مبشرہ اہل بیت کے بھی ہے، عشرہ مبشرہ اہل بیت کے بھی، یعنی ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی. جیسا آپ نے مکمل حدیث سنی، کیا حسنین کریمین کون ہے؟ جن کا نانا دنیا کا سب سے بہترین نانا ہے، وہ حبیب پاک ہے، نمبر 1. حبیب پاک جنتی، وہ تو اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ان کی نانی یعنی خدیجۃ الکبریٰ وہ جنتی، ان کے بابا علی جنتی، ان کی والدہ جنتی،
فرمایا کہ ان کا چچا جعفر جنتی، پھوپھی ام ہانی جنتی، 6 ہو گئے۔ 7واں فرمایا ان کے ماموں، سارے ماموں قاسم ہو جائیں، ابراہیم ہو جائیں، عبداللہ، سارے جنتی۔ ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جنتی، 8 ہو گئے۔ خود امام حسن، امام حسین 10 جنتیاں ایک ہی حدیث میں جنت کی۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے عشر مبشرہ ہے جن کو حبیب پاک نے ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی ہے، ایک ہی حدیث پاک میں۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل کرے، اور حضرت ابو الفدا علیہ رحمۃ والرضوان، ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ عمرے میں تھے، حضرت ابو الفدا عبدالستار خان صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ۔ تو حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس ضمن میں اس پس منظر میں مدینہ منورہ میں گفتگو ہو رہی ہے حضرت کے ساتھ۔ تو حضرت نے ایک بات فرمایا کہ وہ تو بڑی بات ہے، امام حسین تو بڑی بات ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت ابو الفدا علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو بابا، جو صحیح سادات ہوتا ہے نا، کبھی اس کی دل آزاری نہیں کرنا۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے پس منظر، واقعہ نہیں بتاؤں گا، پس منظر بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ کسی بھی اہل بیت اطہار سادات کی بے ادبی نہیں کرنا اور ان کا دل نہیں دکھانا کبھی بھی۔ رونے لگے حضرت، زار و خطا رونے لگے۔ فرمایا کہ جو سچا سادات ہوتا ہے، اگر وہ عمل میں برا ہے، کام کی بات بول رہا ہوں میں، عمل میں اگر کمی ہے، ایمان والا ہے، عقیدہ پکا ہے، عمل میں کمی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، حبیب کے ذریعے سے اس کی موت سے پہلے اس کو توبہ کروا کر کے اس کا آخرت، اس کا خاتمہ خیر پر فرمایا کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی صحیح سادات اگر آپ کے بارے میں کوئی اللہ سے بدعا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ رد بھی نہیں فرماتا۔ یہ فرمایا، آپ روتے ہوئے فرمانے کے بعد واقعہ سنائے جو ہم آپ اکثر بابا حضور علیہ رحمہ سے بھی سنا کرتے۔ حضرت ابو الفدا ابو الوفا علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، وہ حضرت ابو الوفا سنایا کرتے علیہ رحمہ کہ ایک گولکنڈے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے گھر میں چور چوری کے لیے کودا، چوری کر لیا، سامان لے کر جانے لگا تو صاحب خانہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھ گئے، پکڑ لیے چور کو، کیا ہے پکڑ لیے، بولے بند دیے، صبح پولیس کو دے دوں گا۔ صبح ہوئی تو وہ چور کہنے لگا حضرت آپ کا سامان میں نہیں لیا، آپ کا سامان آپ کو واپس کر دیا ہوں، تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں سید ہوں، میں سادات میں سے ہوں، سید ہوں، مجبوری کے تحت آیا تھا۔ اب یہ صاحب جو گولکنڈے کے حقیقی واقعہ، یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، ابو الوفا صاحب کہے تو آپ وہی سند ہے کافی اس کے لیے، کہنے لگے کہ بھائی میرا سامان تو نہیں گیا، نبی کی آل والا ہے، ضرورت کے تحت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، معافی چاہتا ہوں، میں بندیا تمہارے کو، جاؤ چھوڑ رہا ہوں، یہ لو تھوڑے پیسے، اپنی ضرورت بھی پوری کر لو، دے کر کے چھوڑ دیا کہ میرا مال تو نہیں گیا، میری پیسہ چوری نہیں ہوا۔ یہ ابو الفدا علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کی ہوٹل میں بیٹھ کر عبد القہار صاحب اور ہمارے حضرت عبد البصیر ذاکر بھائی صاحب مرحوم، یہ گواہ ہے اس واقعے کے، جس میں کہ حضرت نے فرمایا تھا، اور حضرت کے صاحبزادے عطا اللہ صاحب کے سالے صاحب بھی تھے جو جدہ سے آئے تھے، فرمانے لگے، روتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص کو، وہ صاحب گولکنڈے کے، انہوں نے روانہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب یہ جو صاحب چھوڑ دیے، جس کے گھر میں چوری کے لیے چور کودا، وہ سو گئے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ اے بابا، وہ جو آدمی چور آیا تھا وہ سید نہیں تھا، تم کو جھوٹ بول کر کے مال لے کر گیا ہے، وہ سید نہیں تھا، جھوٹا سید تھا، جھوٹ کہا ہے اس نے۔ وہ تو خواب سے بیدار ہو گئے، ہو کر زار و خطار یہ صاحب رونے لگے، کہنے لگے چور آیا ہوگا، گیا ہوگا، مال لیا نہیں لیا، چلے گیا، ایک جھوٹے سید، ہزاروں وظیفے پڑھا مگر حبیب پاک کا دیدار نہیں ہوا، ایک جھوٹے سید کے ساتھ میں نے حسن سلوک کیا تو آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، اگر میں سچے سید کے ساتھ اگر حسن سلوک کروں گا تو آقا کیا نہیں نوازیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، فرمایا حضرت ابو الفدا علیہ رحمہ وصیت فرماتے کہ فرمایا وہاں پر مدینہ منورہ میں کبھی کوئی سچے سادات کی دل آزاری نہیں کرنا، کیونکہ وہ آل مصطفیٰ ہے، اس کا وہ عمل کی وجہ سے سید نہیں ہے نا، سید آپ کو اس کے عمل نے نہیں بنایا، اس کے علم نے نہیں بنایا، اس کے تقوی نے نہیں بنایا، بلکہ اس کو نسب کی شرافت نے اس کو سید بنایا ہے۔ یہاں تک کہ صوفیاء کرام کے نزدیک ایک بحث ہے کیا کہ جو غیر سید شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس کی بیعت حقیقی نہیں ہوتی، مجازی بیعت ہوتی ہے اس کی۔ جو سید، صحیح سید جو مرشد ہوتا ہے، اس کی حقیقی بیعت ہوتی ہے،
اور جو غیر سید مرشد ہوگا، پیر ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو حقیقی سید پیر و مرشد ہے اس کی بیعت کے لیے اجازت لیا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت یہ ہے، یہ مقام یہ ہے کہ شاید دنیا اگر زمانے اگر ان کے اوصاف بھی بیان کرتے رہے تو دنیا ختم ہو جائے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، مگر ان کی شان اور عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی ہے۔ اب محبت ہے تو کیسا ہے؟ چونکہ میں نے آج جمعے میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، نوجوان زیادہ ہے اسی لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر ماتم کریں، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف کالے کپڑے پہن لے، محبت یہ نہیں ہے کہ جا کر بیوی کے علاوے میں صحرا چڑھا دیں، ہاتھ کو لال دھاگا باندھ کر آ جائیں، نہیں، یہ بدعات و خرافات ہے، اس پر آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اہل سنت الگ ہے، اہل تشیع الگ ہے، دونوں کا ان کا کام اپنا ہے، ان کے اپنے رواج ہے۔ جس طرح ہم دوسرے بدعقیدہ حضرات ہیں، چاہے وہ مہدوی ہو، اہل حدیث ہو، دوسرے جتنے طبقات ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے اپنے عقائد ہے، ان کے اپنی ماننے کی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، ہم اپنے اعمال رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات بھی ایک علیحدہ گروپ ہے جو گمراہ طبقہ ہے، تو ان کا اپنا کام ان کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی سیاسی لیڈر جا رہا ہے، کوئی دوسرا اگر عالم بھی جا رہا ہے، کوئی اگر مرشد بھی گیا، تو وہ کوئی دلیل نہیں بنے گی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہوگی؟ قرآن اور حدیث ہوگی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کا جانا۔ اچھا، اچھے کام میں بھی، آگے اور ایک بڑھ کر بات کہوں گا، اچھے کام میں بھی بڑے سے بڑے دنیا کا بڑا پیر مرشد کیوں نہ ہو، اس کا عمل برکت ہوگا، شریعت نہیں بنے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ لوگ جو ہے جھجکتے بولنے کے لیے، اگر میرے مرشد حضرت ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ، پیر و مرشد جس سے میں نے بیعت کی ہے، وہ دادا پیر حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ، اگر عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے کوئی قول کہا ہے یا حضور بڑے پیر نے کوئی قول کہا ہے تو برکت ہوگی، شریعت نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شریعت نبی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ اگر جو چیز ملتی ہے وہ شریعت بنتی ہے۔ کوئی عمل ہے، جیسے کہ کوئی اگر مراقبہ بتا دیں، کوئی ذکر و اذکار بتا دیں، وہ برکت ضرور ہوگی، شریعت نہیں بنے گی۔ تو اگر کوئی ایک انڈیویجول، میں اسی لیے مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی ایک عالم جا کر کے اگر علاوے میں گیا ہے، ڈھٹی چڑھا لیا ہے، تو وہ اس کا ایک انڈیویجول عمل ہوگا، اس سے شریعت نہیں بنے گی۔ وہ اگر وہ جائز کام ہے تو یہ تو ناجائز کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ہمارے پاس تو شہید مرتا ہی کہاں ہے بھائی؟ اگر کوئی مرے گا تو آپ غم مناؤ گے نا۔ حضرت امام حسین تو زندہ ہے، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل سے یرزقون فرمایا، وہ رزق کھا رہے ہیں، وہ خوش اور خرم رہا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، نوجوان بچے، اسی لیے میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہادت امام حسین یقیناً ایسا بربریت اور ایسا غم اور ایسا الم ہے جو شاید ہی کوئی زندگی میں دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جو حضرات تفصیلات کے ساتھ واقعات کربلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کربلا کے اختتام، اس کے بعد تک کے بھی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو عاجز کے 5 روزہ تقریباً ہر ایک 1.5 گھنٹے کا ایک ویڈیو ہے، آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر کا دور، عمر کا دور، عثمان غنی کا دور، حضرت علی مشکل کشا کا دور، امام حسن کا، حضرت معاویہ کا، اس کے بعد امام حسین، یزید کا دور، کربلا، پورے واقعات تفصیل کے ساتھ ہے۔ 5 دن کی الگ الگ نشستیں ہیں، ابھی 5 کل نے پرسوں ختم ہوئی ہے، 5 نشستیں ہماری، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک پروگرام ہے، آپ حضرات سن سکتے ہیں، آپ کو تفصیلات کا پتہ چلے گا، کیونکہ تفصیلات ایک وقت میں ہم بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح سے ظلم و ستم معصوم بچوں کے ساتھ، بھوکے پیاسے مسافرین کے ساتھ، اور جو قرآن نے کہا تھا، حبیب پاک نے جو کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت میرے جدا نہیں ہوں گے۔ غدیر خم کے مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت اطہار۔ فرمایا کہ جو اس کو تھام لے گا وہ جدا نہیں ہوگا، حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ یعنی قیامت کی ہولناکی بھی آ رہی ہے تو اہل بیت میں اور قرآن میں دڑاڑ نہیں ڈال رہا ہے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ حبیب پاک نے صحابہ کیوں نہیں فرمایا، صرف اہل بیت کیوں فرمایا؟ بھائی صحابہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اسی لیے نہیں فرمایا کیونکہ ایک صحابی دوسرے کو صحابی نہیں بنا سکتا، صحابی دوسرے کو تابعی ضرور بنا سکتا ہے۔ صحابی وہ جو حبیب پاک کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ تابعی بن سکتے ہیں، تبع تابعی بن سکتے ہیں، مومن ضرور، ولی بن سکتے ہیں،
مگر وہ صحابی نہیں بن سکتے. خواب میں کوئی اگر دیکھ لے، دیکھ کر کے دیدار کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی وہ صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ ظاہری دور تک ہی تھا وہ. تو ایک صحابی دوسرے کو صحابی نہیں بنا سکتا، مگر ایک اہل بیت، ایک سید دوسرے کو سید بنا سکتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ در نسل قیامت تک چلے گا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے. اور کیسا جدائی نہیں پڑی، امام حسین کا سر مبارک کٹ گیا. الطبری نے، البدایہ والنہایہ نے، امام سیرت ابن ہشام نے نقل کیا ہے، امام حسین کا سر مبارک کٹ گیا، نیزے پر چڑھائے ہوئے ہیں. قربان جائیے، جو سر کو جھکانا چاہے اللہ نے اس سر کو سب سے بلند کیا ہوا ہے. اب لے جا رہے ہیں تو ایک آدمی سورہ کہف کی آیت پڑھا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے؟ بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے اصحاب کہف کا کہ لوگ چلے گئے، جا کر اس غار میں رہ گئے. امام حسین کا سر مبارک نیزے پر چڑھا ہوا ہے، جسم سے علیحدہ ہے، جسم سے علیحدہ ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبہائے مبارک ہلتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے پڑھنے والے، ایھا التالی، اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، کہ تجھے لگتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب اور منفرد اور عجیب نظر آتا ہے؟ بل قصتی و رحلتی و قتلی، فرمایا کہ بلکہ میرا قصہ، میرا واقعہ اور ہمارا یہ ذبح کیا جانے والا واقعہ ہے اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے. تو معزز سامعین کرام، امام حسین کا سر کٹ گیا ہے. قرآن اور اہل بیت کیسا ہے؟ قرآن سر کٹ گیا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کی تفسیر امام حسین کا سر فرما رہا ہے، بتلا رہا ہے لن یتفرقا بینہما، یہ دونوں میں جدائی نہیں ہوگی حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر پہنچیں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن ان کے ساتھ ہے تو یہ لوگ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کربلا کا موقع ہو تب بھی حق اہل بیت کے ساتھ ہے، چاہے حضرت علی دوسرے صحابہ کا معاملہ ہو، حق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پاک فرمایا ہے. کیسا پاک فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا ہر کام ہمیشہ سے ہے، اس کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے. یعنی بی بی فاطمہ بعد میں پیدا ہوئی، امام حسن بعد میں پیدا ہوئے، امام حسین بعد میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کو پاک پہلے فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، یعنی اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اور معزز سامعین کرام، جب اللہ نے کیسا پاک فرمایا، امام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث پاک میں آتا ہے، بی بی فاطمہ کے پاس امام حسن تولد ہوتے ہیں بعد نماز ظہر، اور عصر کی نماز آپ ادا فرماتی ہیں. ورنہ خواتین میں بچوں کی پیدائش کے بعد ایام نفاس ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن. اور ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے پاس، اسی لیے برملا کہہ رہا ہوں میں، ہم مسائل کی ہماری کلاس بھی چل رہی اتوار کے دن، اس میں ہم کھل کر مسائل بیان کر رہے ہیں. ہمارے پاس پایا جاتا ہے عورت کا جو ہے ناپاکی 40 دن، چھلے تک ناپاک رہتی سمجھتے ہیں. نہیں، یہ میکسیمم لمٹ ہے، منیمم 3 دن ہو سکتی ہے، 5 دن ہو سکتی ہے. تو اسی لیے مسئلہ آیا تو بیان کر دیا. مگر بی بی فاطمہ کو اللہ نے ایک نماز کے لیے بھی وہ ناپاکی عطا نہیں فرمائی. ظہر میں حضرت امام حسن ہوئے، عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے. ظاہری باطنی پاکی بھی اللہ نے عطا فرمائی، ظاہری پاکی بھی عطا فرمائی. اب کوئی کہے گا کہ بھئی امام حسین خون میں لت پت تھے، کیسے نماز ادا کرے؟ ارے اللہ نے وہ ناپاکی ظاہری طور پر نظر آتی ہے آپ کو، مگر اللہ نے ان کو حقیقتاً پاک فرمایا تھا. اسی لیے حبیب پاک نماز کے بعد سو جاتے وضو کر سو کر اٹھنے کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے، ڈائریکٹ نماز پڑھایا کرتے حبیب پاک، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو پاک فرمایا ہے. کبھی ان کو ناپاکی نہ ظاہری چھوتی ہے نہ باطنی پاکی ان کے قریب آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ان کو پاک رکھا ہے، قیامت تک پاک رہے گا، بلکہ جو ان سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی پاک فرما دیا کرتا ہے. آئیے میں مولانا محمد مختار خان نقشبندی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں.